پروگرام میں آپ سے ایک ایسے ڈاکٹر کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں جنہیں عام لفظوں میں کسی بھی سرجری سے پہلے آپ کو بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر مین سرجن سے زیادہ اہم رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ سرجن تو آپ کے جسم میں متاثرہ حصے کا آپریشن کرتا ہے نا، لیکن یہ ڈاکٹر آپ کے جسم کے تمام اعضاء کو آپریشن کے بعد تک ٹھیک انداز میں کام کرتے رہنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر بے ہوشی کی دوائی کی ڈوز زیادہ ہو جائے تو انسان ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے۔ دوا کے اثر کے دوران مریض اپنے دل کی ہر بات کر جاتا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ کئی مریض دوران آپریشن اٹھ کر کیسے فرار ہو گئے۔ پاکستان کے سب سے سینئر پروفیسر ہیں ڈاکٹر ٹیپو سلطان، ان کی زندگی کے واقعات کیسے گزرے، جب انہوں نے لوگوں کو اینستھیزیا کیا اس کے بعد کیا کچھ ہوا۔ احمد رحمان خان نے ان کے ساتھ 7 سے 8 کے لیے اسپیشلی انٹرویو کیا ہے، سنواتی ہوں آپ کو۔ میں ڈاکٹر ٹیپو سلطان ہوں اور میں ریٹائرڈ پروفیسر آف انستھیسیا ہوں، بائی پروفیشن انستھیٹسٹ ہوں۔ دو دن کے بچے سے لے کر کے 110 سال کے عمر کے بندے کو میں نے بے ہوش کیا ہے، سرجری کرائی ہے۔ جب ہم انستھیسیا کی دوائیں دیتے ہیں اس کے جو شعور اور لاشعور جو ہے یہ الگ الگ ہو آتا ہے، تو اس وقت جو بات وہ بولنا چاہا بول دیتا ہے، بریک سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے مریض بہت سارے ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم میں کوئی ان کا نیئرسٹ ڈیئرسٹ نہ ہو، اسپیشلی بیوی، ہسبینڈ یا ماں باپ، اس قسم کے لوگ نہ ہوں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو آل فال بات جس کو بولتے ہیں پتہ لگا، وہ افیئرس کے قصے بہت سارے بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بعض لوگ تو معافیا مانگتے ہیں، روتے ہیں۔ تو ہمارا کام ایتھیکل یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں باہر نہیں جانے پائیں۔ ایک شخص کو گولی لگی تھی، بہت بڑا آدمی تھا، تو گولی لگی اس کو، اس کے بعد خیر، اور یہ کہ وہ تھا کہ بچ گیا، زندہ بچ گیا۔ جب وہ جاگا تو اس نے فوراً نام لے لیا اس بندے کا۔ اب ہم لوگ ڈر گئے کہ ہم لوگ گئے۔ معاملہ ایسا تھا کہ وہ آ کر کے وہیں آ کر کے دوبارہ کسی کو بھیج دیتا، شوٹ کر دیتا۔ اس لیے کراچی میں یہ 90s کی بات کر رہا ہوں میں، کچھ یوں ہے کہ بہت سارے زخمی آئے، آپس میں فائرنگ ہو رہی ہو تو بہت سارے زخمی آ گئے۔ تو 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، تو میں تیاری کر رہا تھا جانے کی، بلکہ 2:30 بج گئے تھے، تو میں گاڑی کی طرف جا رہا تھا، اور تو اتنے میں موب آنا شروع ہوا، زخمی آنے شروع ہوئے۔ اس کے بعد کسی بندے نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر ہو؟ میں نے کہا ڈاکٹر ہوں۔ تو اس نے فوراً ایک پستول نکالا اور کہا کہ کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے کہا کہنے خبردار ادھر آؤ۔ اس طرح سے دیکھا کہ ایک سرجن کو بھی ایسے پستول کے نوک پر بھائی لوگ لے کر آئے، اور اس کے بعد وہ زخمیوں کو لے کر آئے، کہیں اس کو ابھی صحیح کرو اس کو، اور آپریشن تھیٹر کدھر ہے؟ پھر ان کو پتہ لگا تو خیر لے گئے۔ تو وہ بندہ آلریڈی مرا ہوا تھا، ڈیڈ باڈی تھی، لیکن دونوں نے پستول نکالا ہوا تھا، اور اس سرجن نے میری طرف کہا تھا کہ اس کو آپریشن کرو اور صحیح کرو اس کو، اور اگر یہ مر گیا تو تو بھی مر گیا۔ اور رات کو 2:30-3 بجے جب ہمیں کہا گیا کہ بھائی اس وقت مجبہ کم ہوگا، تو 2:30 بجے رات کو ڈکلیئر کیا کہ، اور ہم وہاں سے ہلے نہیں، اس لیے انہوں نے کہا بھائی جو یہاں سے جا نہیں سکتا کوئی، تو ہم وہاں بیٹھے رہے۔ 2:30 بجے ہم نے ڈکلیئر کیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کوشش ہم نے بہت کی۔ جب یہ بڑا کامن ہے، مریض مجھ سے میری خیریت پوچھتا ہے، ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں، تو مجھے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جس کا آپریشن ہونا ہو وہ اس کو ٹینشن میں ہونا چاہیے۔ تو آنسر یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنی ول پاور سے اپنی ٹینشن کو چھپائے ہوا ہے اس نے، اور پوز کر رہا ہے کہ بڑا بہادر ہے اور میری خیریت پوچھ رہا ہے۔ تو ایسے مریضوں سے ہم بہت ہوشیار ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے سسٹم کو کنٹرول کیا رہتا ہے جب تک جاگتا ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ بے ہوش ہوتا ہے تو اس کے سارے سسٹم بیٹھ جاتے ہیں ایک دم، بلڈ پریشر نیچے جائے گا، مطلب بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگ سے ہم بہت ہوشیار رہتے ہیں۔ میں سب کو پڑھاتا بھی ہوں کہ ایسے مریض ہوشیار ہو جو تمہاری خیریت پوچھے۔
ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں مریض تقریباً جگہ ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، تکلیف اسے نہیں ہوتی ہوتا ہے. وہ کنڈیشن ہوتی ہے جب ہم انستھیسیا دیتے ہیں سیزیرین سیکشن کے لیے. سیزیرین سیکشن جو ہوتا ہے تو وہ دو جانیں ہوتی ہیں، ایک بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اور ایک خاتون. تو خاتون کو بے ہوش کیا جاتا ہے، لیکن اتنی احتیاط سے کیا جاتا ہے کہ زیادہ نہ ڈوز ہو جائے ورنہ وہ بچے پر اثر ہو جائے گا. اس تقدو میں، اس جد و جہد میں ہمارا جو انٹرینڈ انستھیٹسٹ ہوتا ہے یا ینگ ہوتا ہے یا سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ڈوز کچھ کم دیتا ہے احتیاط میں کہ بچے پر اثر نہ ہو. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اسے کچھ یاد رہتا ہے، جیسے کہ آپس کے ڈائلاگ یاد رہتے ہیں، کچھ روڈ کمنٹس جو مختلف سرجن وغیرہ دیتے ہیں وہ یاد آتا ہے. تو مریض بولتا ہے کہ میں سب سن رہی تھی. بعد میں ایسا قصہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ اسپتال تھا تو وہ پتہ لگا وہاں سے شور ہنگامے کی آواز آئی تو بھاگے ہم کہتے کیا ہوا، کہنے مریض اٹھ کے بھاگ گیا. تو میں نے کہا بے ہوش مریض کیسے بھاگ سکتا ہے، کہنے بے ہوشی نہیں ہوا تھا وہ. تو میں اٹھا بھاگا. تو اس کا یہ تھا کہ جو ڈوز کم دی، ہمارے جو بچہ پارٹی نے ڈوز کم دی اور درد کی دوا دی نہیں. تو جو سرجن نے جب نائف لگایا تو جگ گیا وہ اور اچھل کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے یہ، اور اس کے بعد پھر وہ دوڑتا ہوا نکل گیا. 1985 میں پہلا ٹرانسپلانٹ SIUT کا ہوا اور سندھ کا پہلا ہوا اور پبلک سیکٹر کا پہلا ہوا. تو ادیب رضوی صاحب نے اس کی سرجری کی اور ٹرانسپلانٹ کیا. تو وہ سرجن تھے، میں انستھیٹسٹ تھا. مشہوری ہوئی اور گلیمر ہوا، جو کچھ ادیب صاحب کا ہوا. اور کبھی کبھی میرا کدو کا ذکر آیا کہ صاحب کہ ہوا دا انستھیٹسٹ. لیکن میجورٹی جگہ نہیں آیا اور اس کی ہمیں غم بھی نہیں کہ ہم تو یوز ٹو اس بات کے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے اور بھی ہوئے. یہ کلاسیکل اگزامپل جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو. میری اماں نے جب وہ 3 بچوں کی ماں تھی تو انہوں نے ABCD پڑھائی شروع کی تھی ٹو بی اے ڈاکٹر. تو انہوں نے ڈاکٹری حاصل کی اور ہم سب اولاد کے ساتھ ہم 8 بھائی بہن ہیں. تو جب وہ ڈاکٹر بن گئیں اور ابا نے کراچی یونیورسٹی سے MA BT کیا تو ان لوگوں نے ہم پر حکم صادر کر دیا کہ آپ سب 8 بھائی بہن ڈاکٹر بننا چاہیے. تو ظاہر پر ہمارے پر کوئی چارہ نہیں تھا، ہم اچھے بچے کی طرح ڈاکٹر بن گئے. اس کے بعد پھر ہمارے ابا اماں کی خواہش تھی کہ آپ لوگ کی شادیاں بھی ڈاکٹروں سے ہونی چاہیے. تو ارینج میرج سسٹم ہوتا ہے، آج کل بھی پہلے بھی تھا. تو اچھے بچے کی طرح ہم لوگوں نے ارینج میرج پر گزارا کر لیا. تیسرا ہمیں ان کی خواہش کا پتہ لگا کہ آپ لوگ کی اولادیں بھی ڈاکٹر بننی چاہیے. تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا. 38 ڈاکٹرس ہیں انڈر ون روف، 3 جنریشن اور مختلف اسپیشلٹی میں ہیں. میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ میں وہ اکلوتا ڈاکٹر ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں جس نے اپنی ماں کے ساتھ میڈیکل کالج میں پڑھا. جو اب بہت سارے ہیں انستھیٹسٹ کی ساری دنیا میں شارٹیج. کوئی انستھیٹسٹ بے روزگار نہیں ملے گا، نہ پاکستان میں ملے گا، نہ انڈیا میں ملے گا، نہ ساؤتھ ایشیا میں ملے گا، نہ انگلینڈ میں ملے گا، نہ امریکہ میں ملے گا. نوکریاں خالی ہیں.